خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف مغرب کا چین کو دیکھنے کا انداز بدلا بلکہ خود چین کے اندر بھی ایک ہلچل مچا دی۔ بالکل۔ ایڈگر سنو کی ریڈ سٹار اوور چائنا یہ 1937 میں آئی ہے نا، ایک ایسا وقت جب چین کی کمیونسٹ پارٹی اور اس کی ریڈ آرمی مغرب کے لیے تو خاص طور پر ایک بڑا معمہ تھی۔ جی بالکل، ایک راز کی طرح تھے۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں کتاب کے اپنے کچھ حصے ہیں، پھر اس کی تاریخی اہمیت، مواد، اس پر جو رد عمل آیا اس پر مضامین ہیں، اور کچھ تجزیے بھی ہیں۔ جی ہاں۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایڈگر سنو نے 1936 میں جب وہ کمیونسٹ کنٹرول والے علاقوں میں گئے تو کیا دیکھا انہوں نے کیا پایا وہاں؟ ہاں، اور یہ کتاب اتنی اہم کیوں بن گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کیا نئی بحثیں، کیا تنازعات سامنے آئے۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کی یوں سمجھیں پڑھتے کھولتے ہیں۔ ضرور۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1936 سے۔ ایڈگر سنو ایک امریکی صحافی تھے، جی کوئی 7 سال سے چین میں رہ رہے تھے، جی اور وہ جو کمیونسٹوں کے بارے میں متضاد قسم کا پروپیگنڈا تھا نا، اس سے کچھ بیزار سے تھے۔ ہاں، کوئی کہتا تھا وہ لٹیرے ہیں، بھوکے ننگے۔ بالکل، اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں جی یہ تو مارکسسٹ انقلابی ہیں۔ اصل میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں تھا، اور پتہ چلنا مشکل بھی بہت تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کمیونسٹ علاقے تھے وہ اس وقت کی نیشنلسٹ حکومت یعنی کومنگ ٹانگ، انہوں نے سخت ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ اچھا، تو وہ علاقے باقی دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ سنو نے خود لکھا کہ یہ علاقے تو تبت سے بھی زیادہ مشکل تھے پہنچنے میں، ناقابل رسائی، بالکل۔ معلومات کا مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ تو سنو نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے جو سب کے ذہن میں تھے، جی، جیسے کہ یہ ریڈ آرمی آخر ہے کیا بلا؟ ہاں، ان کے لیڈر کون ہیں، یہ ماؤ زے تنگ، ژو دے، جن کے سروں پر اتنے بھاری انعام رکھے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی پروگرام بھی ہے ان کے پاس، یا بس ایسے ہی لڑ رہے ہیں؟ ان کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ سچ مچ کمیونسٹ ہیں یا بس کسانوں کی بغاوت ہے؟ یہ سب سوالات تھے۔ اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، یہ تو جان ہتھیلی پر رکھنے والی بات تھی۔ خطرناک تو بہت ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس وقت نانجنگ حکومت کے تحت اگر آپ کمیونسٹ ہیں یا صرف ہمدردی بھی رکھتے ہیں تو سیدھی سزائے موت تھی۔ جی ہاں، ہزاروں لوگ مارے جا چکے تھے اس الزام میں۔ تو سنو اپنی جان خطرے میں ڈال رہے تھے، لیکن انہیں لگا کہ یہ کہانی اتنی بڑی ہے، اتنی اہم ہے کہ یہ خطرہ لینا بنتا ہے۔ تو پھر یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ ان بند علاقوں تک وہ پہنچے کیسے؟ سنو نے پہلے تو بیجنگ، جو اس زمانے میں پیکنگ کہلاتا تھا، وہاں سے زیان یعنی سیانفو تک ٹرین لی۔ ٹھیک۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیکنگ میں پرانی شاہی شان و شوکت تو تھی، لیکن ہوا میں ایک تناؤ سا تھا۔ ایک طرف جاپانی جاریت کا خطرہ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف طلبہ مظاہرے کر رہے تھے، قوم پرستی کی لہر اٹھی ہوئی تھی۔ ماحول گرم جی۔ پھر وہ زیان پہنچے جو شانشی صوبے کا دارالحکومت تھا۔ وہاں انہوں نے کچھ اہم مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ کن لوگوں سے؟ ان میں دیکھیں جنرل یانگ ہوچنگ جیسے لوگ تھے جو پہلے کبھی ڈاکو تھے لیکن اب کافی طاقتور بن چکے تھے۔ پھر گورنر شاؤ لیزی تھے جو پہلے کمیونسٹ رہ چکے تھے مگر اب بدھ مت اختیار کر چکے تھے اور نانجنگ حکومت کے وفادار تھے۔ یعنی بڑے دلچسپ کردار تھے۔ بالکل، ان ملاقاتوں سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت طاقت کا کھیل کتنا پیچیدہ تھا، کتنے مختلف دھڑے تھے۔ لیکن اصل رابطہ کمیونسٹوں تک رسائی وہ کیسے ممکن ہوئی؟ ہاں، وہ اصل بات ہے۔ وہیں پر ایک پراسرار سا کردار سامنے آتا ہے، ایک خفیہ رابطہ کار جسے سنو پادری وانگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پادری وانگ؟ جی، یہ صاحب پہلے ایک مسیحی پادری تھے اور شنگھائی کے اونچے حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اب وہ خفیہ طور پر کمیونسٹ پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ اچھا۔ اور وہ مختلف فوجی اور سرکاری لوگوں سے رابطے بنا رہے تھے۔ تو یہ پادری وانگ جو تھے یہ کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ بالکل، اور اسی دوران آپ یوں سمجھیں کہ پس پردہ ایک اور بہت بڑی اور بہت خفیہ سیاسی پیش رفت ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ژانگ زولینگ، جنہیں ینگ مارشل بھی کہتے تھے، منچوریا کے سابق حکمران۔ ہاں سنا ہے ان کا نام۔ نانجنگ حکومت نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور کمیونسٹوں کا خاتمہ کرو، لیکن اصل میں وہ خفیہ طور پر کمیونسٹوں کے ساتھ اتحاد بنانے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔
یعنی جسے بھیجا تھا ختم کرنے ان سے ہاتھ ملا رہا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک انتہائی دھماکہ خیز صورتحال بن رہی تھی۔ یہ ژینگ زولیانگ کی کہانی تو خود میں بڑی دلچسپ لگ رہی ہے۔ اوہ، ان کی کہانی تو واقعی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ دیکھیں، 1931 میں جب جاپان نے منچوریا پر حملہ کیا تو ان کا اپنا وطن چھن گیا۔ نانجنگ حکومت نے تو مزاحمت کی نہیں، الٹا عوامی غصے سے بچنے کے لیے سارا الزام ینگ مارشل پر ڈال دیا۔ وہ بیچارے اپنا وطن بھی کھو بیٹھے اور بدنامی الگ ہوئی۔ اور پھر وہ منشیات والی بات بھی سنی ہے؟ ہاں، وہ اس صدمے کے بعد پہلے افیون اور پھر مورفین کی لت میں پڑ گئے، لیکن پھر انہوں نے اس پر قابو پایا، یورپ کا 1 سال کا دورہ کیا اور کہتے ہیں کہ ایک بالکل بدلے ہوئے انسان بن کر واپس آئے۔ اچھا۔ انہیں ان کی پرانی فوج ڈونگ بے یعنی شمال مشرقی فوج اس کی کمان واپس مل گئی، لیکن اب انہیں وسطی چین بھیج دیا گیا کمیونسٹوں سے لڑنے کے لیے۔ اور پھر وہاں لڑتے لڑتے ان کا ذہن کیسے بدلا؟ یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ مہینوں تک وہ جنہیں ریڈ بینڈٹس یعنی سرخ ڈاکو سمجھ کر لڑ رہے تھے، ژانگ اور ان کے افسران کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ انہیں پتہ چلنے لگا کہ جن سے وہ لڑ رہے ہیں وہ تو محب وطن جاپان مخالف کمانڈروں کی قیادت میں منظم ہیں، اور یہ بھی کہ یہ جو آپس کی خانہ جنگی ہے یہ اصل دشمن یعنی جاپان کے خلاف مزاحمت کو کمزور کر رہی ہے۔ اور ان کی اپنی فوج کا بھی نقصان ہو رہا تھا؟ بالکل، ان کی اپنی ڈونگ بے آرمی اس بے مقصد لڑائی میں تباہ ہو رہی تھی۔ اور وہ فوجی جو کمیونسٹوں کے ہاتھ لگتے تھے ان کا کیا بنتا تھا؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ جب ژانگ کے پکڑے گئے افسران رہا ہو کر واپس آتے تھے نا، تو وہ کمیونسٹ علاقوں میں نظم و ضبط اور لوگوں کے حوصلے کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ اچھا۔ خاص طور پر وہ اس بات سے بہت متاثر تھے کہ کمیونسٹ کتنے سنجیدہ ہیں خانہ جنگی ختم کرنے اور جاپان کے خلاف متحد ہونے میں۔ یہاں تک کہ ژانگ کے اپنے سپاہی وہ بھی کمیونسٹ نعروں سے متاثر ہو رہے تھے۔ نعرے تھے جیسے چینی سے نہ لڑیں اور ہمارے ساتھ مل کر منچوریا واپس لینے چلو۔ تو یہ تو اندر ہی اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ جی بالکل۔ تو اس سارے معاملے میں پھر پادری وانگ کا کیا کردار تھا؟ پادری وانگ نے آپ کہہ لیں ایک پل کا کام کیا۔ انہوں نے ہی ژانگ زولیانگ کو قائل کیا کہ کمیونسٹ اب بدل گئے ہیں، وہ متحدہ محاذ چاہتے ہیں جاپان کے خلاف۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پادری وانگ ژانگ کے ذاتی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کمیونسٹ ہیڈ کوارٹر یا نان گئے اور واپسی پر مذاکرات کا ایک فارمولہ بھی لائے۔ کیا ینگ مارشل خود بھی گئے تھے کمیونسٹ لیڈروں سے ملنے؟ جی ہاں، بعد میں ژانگ زولیانگ خود خفیہ طور پر یانان گئے اور وہاں ژو این لائی جیسے بڑے کمیونسٹ رہنماؤں سے ملے۔ ان ملاقاتوں کے بعد وہ پوری طرح قائل ہو گئے کہ کمیونسٹ متحدہ محاذ بنانے میں سنجیدہ بھی ہیں اور عملیت پسند بھی۔ تو پھر معاہدہ ہو گیا؟ جی، ایک خفیہ ڈونگ بے کمیونسٹ معاہدہ طے پا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شانشی میں لڑائی بند ہو گئی، کمیونسٹ مندوبین ژانگ کے ہیڈ کوارٹر آنے جانے لگے، ان کے فوج کو سیاسی تربیت دینے لگے۔ اچھا۔ اور زیان شہر جو تھا وہ جاپان مخالف طلبہ کے لیے ایک محفوظ جگہ بن گیا۔ یہ سب کچھ اتنی رازداری میں ہوا کہ نانجنگ کے جاسوسوں کو بھی پوری طرح بھنکنی پڑی۔ کمال ہے۔ تو اسی خفیہ معاہدے کی وجہ سے، اسی بیک ڈور چینل سے سنو کا راستہ کھلا؟ بالکل، اسی معاہدے اور لاجسٹک سپورٹ کی بدولت سنو کمیونسٹ علاقوں میں جا سکے۔ پادری وانگ نے ہی ژانگ زولیانگ کی ڈونگ بے آرمی کے ایک فوجی ٹرک پر سنو کے سفر کا انتظام کروایا۔ تو سنو نے اپنے اس سفر کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیسا تھا وہ علاقہ جس میں وہ داخل ہوئے؟ سنو نے زیان سے شمال کی طرف ینان تک کے سفر کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ ان عجیب سی لوس پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ پیلی مٹی کی پہاڑیاں ہوتی ہیں نا، ہاں، جن میں غار جیسے گھر کھودے ہوتے ہیں، جنہیں یاو فانگ کہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی تاریخی علاقہ ہے جہاں سے چینی تہذیب شروع ہوئی تھی، اور راستے میں انہوں نے افیون کے کھیت بھی دیکھے۔ افیون کے کھیت؟ اچھا۔ اور فوجیوں کے بارے میں کیا لکھا؟ ان کے کیا تاثرات تھے؟ سنو نے راستے میں ڈونگ بے فوجیوں کو ینان سے واپس آتے ہوئے دیکھا اور ان کی آپس کی باتیں سنی۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عام سپاہیوں میں بھی اب کمیونسٹوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی اور وہ خانہ جنگی سے بیزار تھے۔ ایک جگہ انہوں نے فوجیوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ ارے بھائی، وہ کمیونسٹ تو ہم سے بہتر کھاتے ہیں، اور ہمیں اپنے ہی لوگوں سے کیوں لڑنا چاہیے جب اصل دشمن تو جاپانی ہے۔ تو یہ جذبات عام ہو رہے تھے؟ جی خیر، یانا پہنچ کر
جو اس وقت تو ڈونگ بے فوج کے قبضے میں تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کمیونسٹوں کے لمبے محاصرے میں رہ چکا تھا، سنو نے آگے کا سفر پیدل شروع کیا۔ پیدل؟ جی، ایک مقامی مینچورین کرنل نے ان کی مدد کی اور وہ آخری نیشنلسٹ فوجی چوکی پار کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئے جسے نو مینز لینڈ کہا جاتا تھا۔ اور وہاں پھر پہلا سامنا کس سے ہوا کمیونسٹ علاقے میں؟ وہاں ان کا پہلا سامنا ہوا ایک مقامی مسلح کسان رہنما سے، نام تھا لیو لنگو عرف ڈریگن فائر۔ وہ غریب لوگوں کی لیگ کا سربراہ تھا۔ اچھا۔ شروع میں تو کچھ ہچکچاہٹ ہوئی، ایک زبان کی غلط فہمی بھی ہوئی۔ سنو سمجھے کہ لیو ہائپا کہہ رہا ہے، یعنی ڈر، مگر اس کا مطلب تھا سمجھ نہیں آیا۔ اچھا۔ لیکن اس کے بعد لیو نے سنو کا بڑا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ سنو نے لکھا کہ ان کسانوں میں انہیں ایک نیا اعتماد، ایک نئی بے باکی نظر آئی جو انہوں نے پہلے چین میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک اہم مشاہدہ تھا۔ بالکل۔ انہیں کھانا پیش کیا گیا۔ جب سنو نے پیسے دینے چاہے تو لیو نے منع کر دیا، کہا ہمارے پاس تو سوویت کرنسی نہیں ہے۔ الٹا سنو کو کچھ سوویت نوٹ تحفے میں دے دیے۔ واہ، تو یہ واقعی ایک بالکل الگ دنیا تھی جس میں سنو داخل ہو گئے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں خود کتاب کی طرف، ریڈ اسٹار اوور چائنا۔ اس نے آخر کیا کیا ایسا کہ یہ اتنی اہم بن گئی؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کتاب نے مغرب کو پہلی بار چینی کمیونسٹ رہنماؤں کی، خاص طور پر ماؤ زے تنگ کی ایک تفصیلی اور ذاتی پرسنل قسم کی تصویر دکھائی۔ اور اس میں ماؤ کی اپنی بتائی نہیں سوانح عمری بھی تھی؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ماؤ کی اپنی زبانی بیان کردہ سوانح عمری، ساتھ میں زو این لائے، پنگ دی ہوائی، لن بیاؤ، ان جیسے دوسرے اہم رہنماؤں کے انٹرویوز بھی تھے۔ اور لانگ مارچ کا ذکر؟ ہاں، سب سے بڑھ کر شاید اس نے مشہور لانگ مارچ کی پہلی واضح اور تفصیلی رودات پیش کی، وہ جو کمیونسٹوں کی طویل اور کٹھن پسپائی تھی جس نے اصل میں پارٹی کو بچایا تھا۔ مغرب کو اس کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں تھا، تو یہ تو صحافتی لحاظ سے ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں، اسکوپ تھا۔ بالکل، زبردست اسکوپ تھا۔ اس وقت تک مغرب تک کمیونسٹ علاقوں سے کوئی قابل بھروسہ، کوئی مصدقہ رپورٹ پہنچی ہی نہیں تھی۔ اور چونکہ سنو خود کمیونسٹ نہیں تھے۔ ہاں، یہ بات اہم تھی۔ چونکہ وہ خود کمیونسٹ تحریک سے وابستہ نہیں تھے تو ان کی رپورٹنگ کو زیادہ مستند مانا گیا۔ کتاب نے کمیونسٹوں کو صرف ڈاکیوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک منظم نظریاتی قوت کے طور پر پیش کیا جو جاپانی جارحیت کے خلاف لڑنے کا پکا ارادہ رکھتے تھے۔ اور کتاب کی اشاعت کا وقت وہ بھی شاید بہت اہم تھا۔ بہت زیادہ اہم تھا۔ یہ 1977 میں برطانیہ میں شائع ہوئی، اور وہ بھی مشہور لیفٹ بک کلب کے ذریعے۔ اس کلب کی وجہ سے بھی اسے بہت پذیرائی ملی۔ فوراً ہٹ ہو گئی؟ جی ہاں، فوراً بیسٹ سیلر۔ پہلے مہینے میں ہی کوئی 1,00,000 کاپیاں بک گئیں، اور یہ شائع بھی اس وقت ہوئی جب شنگھائی کی جنگ چل رہی تھی۔ اچھا، تو چین ویسے ہی خبروں میں تھا؟ بالکل، چین میں عالمی دلچسپی بہت بڑی ہوئی تھی، اور کتاب نے مغرب میں ان لوگوں کی امیدوں کو آپ کہہ لیں تقویت دی جو جاپان کے خلاف ایک مضبوط چینی مزاحمت دیکھنا چاہتے تھے۔ سنو نے خود بھی لکھا کہ مغربی طاقتیں چین میں کسی معجزے کی منتظر تھیں، ایک ایسی قوم پرستی کے ابھار کی جو جاپان کو الجھا دے تاکہ وہ مغربی کالونیوں کی طرف نہ بڑھے۔ تو کیا اس کا اثر صرف مغرب تک ہی رہا یا چین میں بھی اس نے کوئی کردار ادا کیا؟ یہ جاننا چاہوں گا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ کتاب کا اثر چین میں مغرب سے بھی زیادہ گہرا پڑا۔ واقعی؟ کیسے؟ اس کا فوراً چینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اب کوئی کمرشل پبلشر تو یہ خطرہ مولنے کو تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے۔ تو خود کمیونسٹ پارٹی نے 1938 میں اس کے لیے ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کیا۔ پارٹی نے خود چائے کی؟ جی ہاں، اور اس کتاب نے عام چینی عوام کو، یہاں تک کہ پارٹی کے جو عام کارکن تھے، انہیں بھی کمیونسٹ پارٹی کی پہلی مستند تاریخ دی۔ سنو نے خود لکھا کہ اس نے پوری چینی قوم کو چینی کمیونسٹ پارٹی کا پہلا مستند بیان اور چین کی 3000 سالہ تاریخ کے سب سے مکمل سماجی انقلاب کو انجام دینے کی ان کی طویل جدوجہد کی پہلی مربوط کہانی فراہم کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نسل پر بہت اثر ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ ہزاروں پڑھے لکھے نوجوان اس کتاب سے متاثر ہو کر کمیونسٹ کاز سے جڑ گئے
اور انہوں نے یانان کا سفر کیا، حالانکہ جاپانی قابض فوج اور نیشنلسٹ حکومت دونوں نے کتاب پر پابندی لگانے اور اسے سینسر کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ایک کتاب نے نوجوانوں کو اس طرح متحرک کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا سنو نے بعد میں کتاب میں کوئی تبدیلیاں بھی کی، نظر ثانی وغیرہ؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ سنو نے بعد کے ایڈیشنز میں، خاص طور پر 1944 اور پھر 1968 کے ایڈیشن میں کتاب پر نظر ثانی کی۔ کیا تبدیلیاں کی؟ انہوں نے صرف ٹائپنگ کی غلطیاں یا ہجوں کی غلطیاں ہی ٹھیک نہیں کی، یا جیسے چینی ناموں کو انگریزی میں لکھنے کا طریقہ بدلا، پہلے ویٹ جائلز تھا، بعد میں پینین آیا، بلکہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ متن کو اپڈیٹ بھی کیا۔ اچھا، جیسے فعل کی حالتیں حال سے ماضی میں بدل دیں، کچھ ایسے حصے جو غیر ضروری محسوس ہوئے انہیں نکالا اور نیا مواد بھی شامل کیا، مثلاً زیان واقعے کی تفصیلات شامل کی، واقعات کا ایک پورا تسلسل یعنی کرونالوجی، اور کچھ اضافی سوانحی خاکے بھی۔ 1939 کے ایڈیشن میں تو زیان واقعے پر 6 نئے باب ڈالے تھے۔ تو کافی کام کیا انہوں نے بعد میں بھی اس پر۔ جی بالکل۔ تو کتاب کو مجموعی طور پر رد عمل کیسا ملا؟ ظاہر ہے بہت کامیاب رہی، لیکن علمی حلقوں میں مورخین نے اسے کیسے دیکھا؟ اسے بڑے پیمانے پر ایک تاریخی کلاسک کا درجہ دیا گیا۔ جان کے فیئربینک جیسے جو بڑے مورخ ہیں چین کے امور کے، انہوں نے اسے کمیونسٹ پارٹی کی پہلی واضح تصویر کہا جو تباہ کن حد تک پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ واہ! ٹائم میگزین نے تو سنو کی رپورٹنگ کا موازنہ کولمبس کے نئی دنیا دریافت کرنے سے کر دیا۔ کیا بات ہے! اور کہا جاتا ہے کہ خود ماؤ زے تنگ نے بھی اس کی تعریف کی، یہاں تک کہ امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کتاب پڑھی اور سنو کو وائٹ ہاؤس بلایا۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ چین جاپان جنگ میں چین کی مدد کے بارے میں ان کے خیالات جان سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے بہت اونچے لیول تک اس کتاب کا اثر پہنچا۔ جی ہاں۔ لیکن کیا سب نے تعریف ہی کی، یا وقت گزرنے کے ساتھ خاص طور پر اس پر کچھ تنقید بھی سامنے آئی؟ ہاں بالکل، تعریف کے ساتھ ساتھ شدید تنقید بھی ہوئی ہے، اور وقت کے ساتھ شاید بڑھی ہی ہے۔ کس قسم کی تنقید؟ مثال کے طور پر مورخ ہیں جنگ چانگ اور جان ہیلی ڈے۔ انہوں نے اپنی کتاب ماؤ دی ان نون سٹوری میں لکھا ہے کہ سنو نے ماؤ کی باتوں پر بہت آسانی سے، مطلب بنا تحقیق کیے، یقین کر لیا۔ اچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماؤ نے پارٹی کی تاریخ کے کئی اہم پہلو یا تو چھپائے یا انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور سنو یا تو انہیں سمجھ نہیں پائے یا جانچ نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو ماؤ کی شخصیت سے کچھ زیادہ ہی مروب ہو گئے تھے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور کیا الزامات لگائے گئے؟ ایک اور اسکالر ہے این میری بریڈی، انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سنو نے جو انٹرویوز کیے تھے ان کے نوٹس منظوری اور ترمیم کے لیے پارٹی حکام کو دکھائے تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے امریکی کمیونسٹ پارٹی کے مشورے پر کتاب کے امریکی ایڈیشن میں کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تو ان کی صحافتی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ الزامات سنگین ہیں۔ پھر لانگ مارچ کے بیان پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے کہ وہ کتنا حقیقت پر مبنی تھا اور کتنا اس میں آپ کہہ لیں مبالغہ آ رہی تھی۔ تو ان سب تنقیدوں کے باوجود کیا آج بھی اس کتاب کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ کیا اسے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، بہت سے ماہرین جیسے اسٹوارٹ شرام ہیں یا وہی جان فیئر بینک، وہ ان تنقیدوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ کتاب کامل نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے ماؤ کی ابتدائی زندگی اور کمیونسٹ پارٹی کو سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر، ایک لازمی ذریعہ مانتے ہیں۔ اچھا۔ شرام نے تو لکھا ہے کہ کتاب ماؤ کی ابتدائی زندگی جاننے کے لیے ناقابل تلافی ہے، اور کئی غلطیوں کے باوجود ان کی زندگی کے بارے میں اب تک کا سب سے اہم واحد ذریعہ ہے۔ تو پھر بینک کا بھی یہی خیال تھا؟ جی، فے بینک کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ماؤ نے سنو کو استعمال کیا ہو، ان سے اپنی مرضی کی باتیں کہلوائی ہوں، لیکن سنو نے ایک پیشے ور صحافی کے طور پر وہ کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کتاب نے وقت کی کسوٹی پر خود کو ثابت کیا ہے، تاریخی ریکارڈ کے طور پر بھی اور ایک رجحان کے اشارے کے طور پر بھی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ریڈ سٹار اوور چائنا صرف ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی واقعہ تھا۔ بالکل۔ اس نے تاریخ کے دھارے کو موڑنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور چین اور مغرب دونوں جگہوں پر ایک پوری نسل کے ذہنوں پر کمیونسٹ تحریک کی ایک تصویر بنا دی۔
جی ہاں، ایک امیج بنایا۔ اس نے بلا شبہ ان بہت سے سوالوں کے جواب دیے جو سنو نے اپنا سفر شروع کرتے وقت پوچھے تھے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اس نے مزید کئی سوالات اور بحثیں بھی شروع کر دیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری نقطہ شاید یہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے جی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک اکیلے صحافی کی رپورٹنگ جو بس صحیح وقت پر سامنے آ گئی، دنیا کے واقعات پر اور طاقت کے توازن پر اتنا گہرا اور اتنا دیرپا اثر ڈال گئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہمیں معلومات کے کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس کی تشریح کیسے ہوتی ہے اور جو لوگ اسے پھیلاتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، تنازع کے ہوں، انقلاب کے ہوں، بڑی تبدیلیوں کے ہوں۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ تاریخ صرف واقعات کا نام نہیں بلکہ ان کہانیوں کا بھی نام ہے جو ہم ان واقعات کے بارے میں سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔